المدد 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 یا غوث اعظم المدد یا غوث الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی، اور واقعی کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ ہم اس سلسلے میں حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا قصیدہ ہے، غوث پاک کی منقبت ہے، آپ کے اشعار سن رہے ہیں، اور ان اشعار کے پس منظر میں جو خوبصورت واقعات ہیں، جو کرامات غوث اعظم ہیں، وہ سنتے ہیں۔ آئیے ایک اور شعر سنتے ہیں اس قصیدے کا۔ آپ فرماتے ہیں، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ اب اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ حضور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہے تو حضور کے ساتھ نسبت غلامی بتاتا ہے، اور دراصل اس نے آپ کے دست اقدس پر بیعت نہیں کی، لیکن اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتا ہے، اور یہاں سے اس نے خرقہ بھی حاصل نہیں کیا، تو کیا وہ حضور کے مریدوں میں شامل سمجھا جائے گا، شمار سمجھا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، قیامت تک جو کوئی ہمارے سلسلے میں داخل ہوا اور اپنے آپ کو ہمارا مرید کہے، بے شک وہ ہمارے مریدوں میں داخل ہے، ہمیشہ ہم اس کے حامی، ناصر اور دستگیر ہیں، مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اللہ اللہ۔ شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مرید کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگلا شعر سنتے ہیں، کیا پیاری بات فرماتے ہیں، سجل ان کو دیا وہ رب نے جس میں صاف لکھا ہے کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا، کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا۔ اب سجل یہ کس کو کہتے ہیں؟ دستاویز، رجسٹر کو کہتے ہیں۔ حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی، یہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ سچی غلامی، زبانی تو دعویٰ سب کرتے ہیں، غوث پاک کی سچی غلامی نصیب ہو اور ان کی برکتیں نصیب ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر حضرت جمیل رضوی کیا خوب لکھتے ہیں، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا، اور جو کوئی میرا توسل کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت چاہے اس کی حاجت پوری ہو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انتباہ میں قضائے حاجات کے لیے مشائخ سے نقل فرماتے ہوئے ایک ختم تعلیم کرتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اول 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 111 بار درود شریف پڑھے، 111 بار کلمہ تمجید، پھر 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھے، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی
خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بہت سو کو فیضان ملا اور ملتا جا رہا ہے۔ ایک بار آپ کے خادم نے آ کر عرض کی کہ حضور میرے ساتھ بڑا معاملہ ہو گیا ہے، میں بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے رات میں 70 بار مجھے غسل کی حاجت ہوئی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے گھبراؤ نہیں، یہ مرض نہیں ہے، بلکہ رات لوح محفوظ پر ہم نے تمہاری نسبت 70 بار بدکاری دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا تو اس عمل کو خواب میں بدل دیا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ یقیناً تقدیروں کی تقسیم ہے، کچھ تقدیریں ہیں جو بالکل نہیں بدل سکتی، مگر کچھ تقدیریں وہ ہیں جو دعاؤں سے بدل جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ اگلا شعر جو اس قصیدے کا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے، یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا، یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ، ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا، ٹائم نوٹ کر لیا، ڈیٹ نوٹ کر لی۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے۔ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا۔ گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی کرامتوں کی کیا بات ہے، اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں کرامتوں کا ذکر تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر موجود ہے کہ بغیر موسم کے پھل جو ہے وہ آپ کو مل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے سلسلے پھر حاضر ہوں گے، کچھ اشعار سنیں گے، اس کی تشریح سنیں گے۔ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث